السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والقرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آپ انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے، اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے، اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے تو مصطفیٰ کی نالین کا معیار بہت اونچا ہے۔ بے شک اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے تو مصطفیٰ کی نالین کا معیار بہت اونچا ہے۔ اور ہم غلاموں کی غریبی سے دھوکہ مت کھانا، ہم غلاموں کی غریبی سے دھوکہ مت کھانا، ہم غلاموں کا خریدار بہت اونچا ہے، غلاموں کا خریدار بہت اونچا ہے۔ اور اشعار کہتا ہے، زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ اور جلنے والے جلتے ہیں نام سے تیرے آقا، جلنے والے جلتے ہیں نام سے تیرے آقا، ان کو ہم جلا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، کہہ کے یا رسول اللہ۔ اور کربلا کی دھرتی پر یہ حسین کہتے تھے، کربلا کی دھرتی پر یہ حسین کہتے تھے، ارے سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم رات کی جب پردہ ڈالی۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ ہے، اور واللیل سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے۔ حضرات، اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چہرے مصطفیٰ کی قسم، میرے ساتھیوں اور دوستوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انور کی قسم کو یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر حسن و جمال و سراپا کمال کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، وہ احسن من کا لم ترد توئینی وہ اجمل من کا لم ترد النساء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل پیکر حسن و جمال کوئی دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے حسین و جمیل ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب کما کانک خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے کوئی چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو کبھی حضور کی طرف دیکھتا تو
کبھی چاند کی طرف، تو میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ جلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے. حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے حسن و جمال کے آفتاب، آپ کے جیسا خوبصورت نہ تو مشرق میں نہ تو مغرب میں ہے. حضرات آپ نے دیکھا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی حسن و جمال نہیں، کوئی خوبصورت نہیں. اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. یہ تو ممکن ہے کہ مکہ اور مدینے میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو. لیکن یہ لوگ جہاں نہیں جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہوں وہاں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو، لیکن یہ لوگ جہاں نہیں جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. تو پھر کیسے ان صحابہ کرام کے فیصلے کو مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، جبکہ ان صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں، اور دیگر صحابہ کرام نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں، اولین کو دیکھا نہیں، آخرین کو دیکھا نہیں. تو کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بار تم نے پاک کرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں تاکہ آپ کے ذہنوں فکر پر پڑا ہوا اگر کوئی غبار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے مکے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے، دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے. میں آپ یہ جانتے ہیں کہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جن کو جبریل امین کہا جاتا ہے، جنہیں طاہر سدرہ کہا جاتا ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے. اب ہمیں کہہ لینے دیا جائے حضرت جبریل امین وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے. لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم یر مثل محمد. یا رسول اللہ میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا اور دنیا کا چپا چپا دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا، آپ کی طرح کسی کو نہ پایا. بلکہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، شاہ کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات پروردگار عالم سے دعا
میں سب سے دل سے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہو میں پھر سے دوبارہ اپنی معافی طلب کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے پھر بھی غرور آتا ہے، یہ کریم پاؤڈر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کیا بات ہے! سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، یہ مسجد حیات عبادت خدا کی ہے، اور یہ نماز مسجد آباد کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام۔